الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے ہم کو بھیجا ہے. تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیا گیا ہے. اجل مسمى، ایک مدت مقررہ. ہر انسان کی بھی ایک مدت مقررہ ہے اور پورے عالم کی بھی ایک مدت مقررہ ہے. دونوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقررہ ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، وہ ہے قیامت. تو ایک مدت مقررہ ہے، وہ ہے آدمی کی زندگی کا آخر یعنی موت. ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یعنی اس کی زندگی کے نتائج، اس کے اعمال کے نتائج وہ اس کے سامنے آ گئے. ایک پردہ تھا حیات کا، وہ اٹھ گیا. جیسے آدمی نیند میں تھا اس کی نیند کھل گئی. نیند کھل گئی تو اب کیا نفع ہے کیا نقصان ہے دنیا کا، نیند کھلنے کے بعد سامنے آتا ہے. بعض دفعہ کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی چوری ہو گئی. پردہ اٹھ گیا. جب تک سوتے رہے چوری کا اور نقصان کا پتہ نہیں چلا. جب جاگ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوا، یہ چوری ہوئی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ دنیا میں جو ہے وہ سو رہے ہیں. ہیں تو ہم چلتے پھرتے، لیکن فرمایا وہ سو رہے ہیں. جب مر جائیں گے جب جاگ جائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ جب مر جائیں گے جب جاگ جائیں گے. یعنی اپنی زندگی میں کیا نفع ہوا، اپنی زندگی میں کیا نقصان کیا، کیا فساد مچایا، کیا تقوی طہارت پرہیزگاری حاصل ہوئی، یہ
کہ یہ جب مر جائیں گے جب ان پر یہ بات کھل جائے گی. ان کی حیات ایک طرح کا پردہ ہے، جیسے نیند ایک طرح کا پردہ ہوتی ہے نفع نقصان کے سمجھنے میں، ہوش نہیں ہوتا ایسے ہی. تو یہ فرماتے تھے کہ الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، کہ لوگ ابھی دنیا میں جو جاگ رہے ہیں اجاگرے وہ سو رہے ہیں، حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے. جب موت آ جائے گی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے، اپنے نفع نقصان سے، اپنے کامیابی ناکامی سے وہ آگاہ ہو جائیں. یہ حقیقت ہے، ایک مدت مقررہ ہے اللہ کی طرف سے ہر فرد کی. وہی اس کی قیامت ہے. اجتماعی قیامت تو وہ اپنے وقت پر ہوگی، اس کا علم اللہ سے سوا کسی کو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ زندگی کی حالت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمیں کیوں دی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. ذمہ داری کی زندگی ہے اور ذمہ داری پر نفع نقصان کا ظہور ہوگا، تو یہ اس لیے زندگی دی ہے. اس اعتبار سے یہ زندگی نعمت بھی ہے اور یہ زندگی امانت بھی ہے. نعمت بھی ہے کیونکہ حیات تو ایسی چیز ہے کہ کون نہیں چاہتا اس کو، کون مرنے کو پسند کرتا ہے؟ سب جینے کو پسند کرتے ہیں، مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. طبعی طور پر آدمی موت سے گھبراتا ہے، طبیعت ہے اس کی. نیک ہو نیک نہ ہو تو بھی انا نکرہ الموت. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی یا رسول اللہ موت تو گوارا نہیں ہے. تو طبعی بات ہے یہ کہ موت گوارا نہیں ہے، کیوں کہ وہ زندگی کا خاتمہ ہے. اور حیات کہ حیات سب چاہتے ہیں، وہ ہے بھی بڑی نعمت. اللہ نے حیات دینے کو اپنا انعام بتایا کہ خدا وہ ذات ہے جسے تم کو حیات دی ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر حیات دے گا. تو حیات کا ملنا اور زندگی کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے آدمی موت نہیں پسند کرتا حیات کے مقابلے میں، کہ زندگی بڑی نعمت ہے. باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں دی گئی ہے؟ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور بنایا بھی ہے. یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داریاں بھی بتلائی ہے. یہ اصل بات ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے دی گئی ہے. آدمی کو اپنی ذمہ داریاں تو از خود سمجھ میں نہیں آتی، ضرورتیں تو از خود سمجھ میں آ جاتی ہے. بھوکا ہوا، پیاسا ہوا، ننگا ہوا، بیمار ہوا، تو یہ ضرورتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھی بری ضرورتیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے ہم نے اس کو ذمہ دار بنایا، ایسا نہیں ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے بھی ایک سلسلہ جاری کیا. اس طرح روزی دینے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا اللہ کی طرف سے. روزی کے لیے ایک سلسلہ جاری ہے، وہ ہے آسمان سے پانی کا برسنا. آسمان سے پانی برستا ہے تو سب کی روزی کا سامان ہو جاتا ہے. خالی کاشتکاروں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. اگر پانی بند ہو جاوے تو سب کی روزی کا مسئلہ مشکل ہو جاوے. پانی اس لیے آسمان سے قاعدے سے پانی برستا ہے. پانی برسنے کے موسم ہے، پانی برسنے کے دن ہیں. کیونکہ زمین والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ کی سنت یہ جاری ہوئی ہے کہ زمین کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پانی سے زندہ کریں گے. حیوان ہو، انسان ہو،
اگنے والی چیزوں ہو، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات دی ہے۔ ہر چیز کی حیات الگ الگ ہے، اس حیات کا تعلق پانی سے ہے۔ پانی بند ہو جاوے تو حیات خطرے میں پڑ جائے، پانی کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، زمین بھی بند ہو جاتی ہے، آسمان بھی بند ہو جاتا ہے جب پانی ہوتا ہو۔ ہاں، برستا نہیں ہے پانی تو زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں، زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں، انسان حیوان سب۔ تو جس طرح پانی کے ذریعے سے ظاہری حیات اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، ایسے ہی ایک پانی اور ہے، اس کے ذریعے سے حقیقی حیات، جسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اس پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہے، آسمان سے برسنے والے پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہے، راحت کا سامان بنتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی ایک سلسلہ آسمان سے جاری کیا ہے، وہ وحی کا سلسلہ ہے، جو دنیا میں اللہ نبی بھیج کر کے ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کی باتیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں، زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی باتیں، اور جنہوں نے یہ ذمہ داریاں ماضی میں پوری کی وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، غفلت کی، وہ کیسے نامراد ہوئے۔ اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اتارتے ہیں۔ یہ بھی اتنی ضرورت، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے۔ یہ پانی سے ظاہری حیات ہے، اور حقیقی حیات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھے پروردگار نے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی، کہ آسمان سے آنے والے پانی سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور زندگیوں میں راحتیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی زندگیوں میں کامیابیاں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سلسلہ جاری کیا ہے، وہ وحی کا ہے۔ یہ اس سے مثال دی کہ پانی سے حیات ہے، یہ ظاہری حیات، اور وحی کے اتباع کرنے سے، وحی پر عمل کرنے سے حقیقی حیات ملتی ہے، جس کی ضرورت آدمی کو آخرت میں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ ہم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ آخرت تو ہمارے سامنے ہے نہیں، ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بھی خبر نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر آدمی کو اللہ آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، مسافر سفر کرتا ہے، جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے، اس کا مقام آ جاتا ہے تو اتر جاتا ہے، آگے نہیں جائے گا کہ میری جگہ آ گئی، میرا اسٹیشن آ گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ جس کا وقت آ جائے گا اپنے آخرت میں اترنے کا، وہ اتر جائے گا، ابھی جا رہا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یوں کہا تھا کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے اسی دن سے تیرا سفر آخرت کی طرف جاری ہے، روز روز تو اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے اور اپنی آخرت سے قریب ہو رہا ہے، روز روز۔ ایک وقت آئے گا کہ بھئی دنیا کی اس مسافت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اپنی آخرت میں آدمی اتر جائے گا۔
یہ ہے اجل مسمى، ایک مدت مقررہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. یہ مدت مقررہ پیدائش سے لے کر موت تک. اس کا مقصد یہ بتایا کہ تم کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا. اس کا مقصد آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں آخرت بنانے کا سامان چاہیے. جی ہاں، جس کام کے لیے بنائے ہیں، جس جگہ کے لیے بنائے ہیں، وہاں کے بود و باش کے لیے، وہاں کے رہنے سہنے کے لیے وہ اسباب چاہیے. جی ہاں، آدمی ٹھنڈے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کے اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں، گرم ملکوں میں ہوتا ہے تو گرمی کے اسباب ہوتے ہیں. تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو پھر آخرت کے اسباب چاہیے کہ جس سے آخرت بنے. آخرت کی دو صفتیں بتائی ہے. ایک صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت کو بقا ہے، فنا نہیں ہے. آخرت کو بقا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے. بقا کا مطلب یہ خلود، کہ آخرت کو اللہ نے خلود بقا دیا، وہاں فنا نہیں ہے. فنا یہاں سے ہو گیا. تو ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی دنیا، باقی رہنے والا عالم ہے یہ. دوسری صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، بطور بدلہ کے ملے گی. ویسے نہیں ملے گی، بطور بدلہ کے ملے گی. اس لیے آخرت کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا، اور وہ بطور بدلہ کے ملے گی. اس بدلے کو حاصل کرنا ہے، اچھے بدلے کو حاصل کرنا ہے، برے بدلے سے بچنا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اچھا بدلہ حاصل کرے، برا بدلہ آخرت کا اس سے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرے دوستو ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیے کہ بدلہ اچھا ملے، برے بدلے سے نجات رہے. یہ کیا ہے کیونکہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی. پھر وہاں کوئی چیز بدلتی نہیں ہے. جو ہوا ہوا، جو ہوا وہ ہوا. دنیا تو بدلتی ہے، بچپنا آیا وہ ختم ہو گیا، جوانی آئی وہ ختم ہوئی، بوڑھاپا آیا وہ ختم ہو گیا، مالداری ختم ہوئی، غریبی ختم ہوئی، ہوتی رہتی ہے. تقلب عدل بدل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں کی ہر چیز تھوڑی ہے اور ختم ہونے والی ہے. فائدہ بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہو رہا، نقصان بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہونے والا. ہاں، یہاں کی ہر چیز تھوڑی اور ختم ہو رہا، وہاں کی ہر چیز زیادہ اور ختم ہونے والی نہیں، بقا. تو آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت بطور بقا کے ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور بطور بدلہ کی ملے گی. بدلہ کسی عمل کا ہوتا ہے. درزی کپڑے سیتا ہے تو وہ اپنی سلائی کے پیسے لیتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی مزدوری کے پیسے لیتا ہے، اس کا بدلہ لیتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ آخرت کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے احکامات دیے ہیں، اور احکامات کے طور طریقے، اس کی ترتیب، اس کی نیت سمجھانے کے لیے رسول بھیجتی ہے. یہ احسان پر احسان، احسان پر احسان. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکامات دیے کہ احکامات کے ذریعے سے آخرت حاصل کی جا سکتی ہے. احکامات کو چھوڑ دینے سے آخرت برباد ہوتی ہے. تو اپنے احکامات زندگی میں گزارنے کے لیے، چونکہ ہم آخرت میں جا رہے ہیں، تو آخرت کا توشہ، آخرت کا سامان، آدمی حج میں جاوے تو حج کا سامان لے جاتا ہے، حج کا توشہ لے جاتا ہے. کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے اپنے گھر سے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ آخرت میں جانا ہے تو پھر کہ اپنے آخرت کو سنوارے، اپنے آخرت کو نہ بگاڑے.
آخرت کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. آخرت کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کے حکموں پر چلنے نہ چلنے سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی آئی کہ آخرت بنے گی، اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں آئی کہ آخرت بگڑے گی. ہاں، آخرت کا بگڑنا یہ سنگین ہے، آخرت کا بگڑنا سنگین ہے، بہت سخت ہے. ہاں، کیوں کہ پھر آخرت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں اور جگہ جانا نہیں ہے. دنیا تو اصلی ٹھکانہ نہیں ہے. جہاں آدمی غریب ہے تو غریبی میں زندگی گزر گئی، زندگی بھی ختم، غریبی بھی ختم. بیمار ہوا تو بیماری کی بھی ختم، بیمار بھی ختم. وہاں ایسا نہیں ہوگا. ایک حالت سے دوسری حالت پر چلا گیا، پہلی حالت ختم ہو گئی، ایسا نہیں. وہاں بقا ہے اور بدلہ ہے، بدلہ ملے گا اور وہ باقی رہے گا. یہ اہم بات ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. پہلا جملہ بشارت ہے، دوسرا جملہ ذمہ داری ہے. حدیث کے دو جملے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم، یہ بشارت ہے، انعام کا اعلان ہے کہ دنیا پوری کے پوری تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہاں کی نعمتیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کی چیزیں، یہ سب تمہارے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. یہاں کا سونا ہو، یہاں کی چاندی ہو، یہاں کے جواہرات ہو، یہاں کی زمین جاگیر ہو، جو بھی ہو، یہ سب تمہارے لیے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے. اور یہ بھی احسان کیا ہے کہ پیدا نہیں کی ہے فقط، بلکہ پیدا کر کے اس کو ہمارے کام میں بھی لگایا ہے. دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے. یہ دوسرا انعام ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. تسخیر، زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے. اور ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کی چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، خدمت میں لگی ہوئی ہے. جو کہا تو دنیا بنائی بھی ہے اور پھر اس دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے، ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، ہماری راحت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے یہ بنی ہے. یہ سب انعامات کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. تو میں نے کہا پیدا بھی کی ہے اور پیدا کر کے کام میں بھی لگایا ہے. یہ تو ہے بشارت اور خوشخبری کہ تمہارے لیے کسی چیز سے، پانی سے فائدہ اٹھاؤ، آگ سے فائدہ ہو، ہوا سے فائدہ اٹھاؤ، جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، لوہے لکڑی سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی چیز خدمت دینے سے انکار نہیں کرے گی. کاٹو تو کٹ جائے گی، بو تو اگ جائے گی. ہاں، اگنے کے لیے بھی تیار، کٹنے کے لیے بھی تیار، تمہاری خدمت کے لیے تیار. اتنا بڑا انعام کیا ہے، اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے. تو سب چیزوں کی خدمت حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ روٹی کما کے کھانا ہے، یہ کام رہ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک ساری چیزوں کو میرے کام میں لگا دیا تو پھر مجھے بھی تو کوئی کام ہوگا. ہاں، ابرو بادو مغو خورشید فلک برکارن تا تو نانے بکفاری بکفلت نو کرن. ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے تھے مدرسوں میں، حکمت کی کتابیں، گل اسلام بوستان، اس میں حکمت کی باتیں تھی آدمی کے ضمیر کو، اس کے دل کو بیدار کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان
زمین، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں تو تیری خدمت کے لیے ہے. ابر و باد و مہو خورشید فلک در کارن، آسمان تمہاری خدمت میں ہے، زمین تمہاری خدمت میں ہے، سب چیزیں خدمت. یہ اس لیے تاکہ ان چیزوں کی خدمت لے کر کے تم روٹی کما کر کے کھا لو. یہ ہے، ایسا نہیں ہے. تاتونانے بکفاری و بغفلت ہو رہی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ روٹی کما کر کے، روزی کما کر کے تو کھایا کرے بس. ان چیزوں کو کام میں دے کر کے تجھ کو زندگی کے مقصد میں مدد دینی ہے، اور تجھے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. یہ چیزیں تو حاجت ضرورت پوری کرے گی. حاجت ضرورت الگ ہے، مقصد الگ ہے. زندگی کی حاجت ضرورت الگ ہے اور زندگی کا مقصد الگ ہے. حاجتیں گھٹتی پڑتی ہیں، بدلتی ہیں، ضرورتیں، مقصد نہیں بدلتا، مقصد ایک ہی ہوتا ہے. جی ہاں، حاجتیں الگ الگ ہیں، حاجتوں کے اسباب الگ الگ ہیں. جیسے آدمی سفر کرے تو اصل مقصد تو اس کو سفر کرنا ہے. کوئی بس سے سفر کرے گا، کوئی ٹرین سے سفر کرے گا، کوئی ہوائی سفر کرے گا. یہ سب سفر کے اسباب، اصل تو سفر ہے. ایسے ہی میرے دوستو، ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور ایک اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. جتنی ضرورتیں ہیں وہ مقصد کے مدد کے لیے ہے، کہ مقصد میں مدد ملے. دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد زندگی ہے انسان کے لیے، اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے دنیا کو خدمت میں لگایا ہے. اس لیے نہیں کہا کہ وہ مقصد بہت ہو جاوے یہ دنیا میں لگ جاوے، اس کے لیے نے بنایا. یہی بات نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مقصد کے لیے ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زمین میں پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہم سے پورے ہو جائیں، ادا ہو جائیں. ہماری طرف دو چیزیں آتی ہیں. ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ نعمت ہے. زمانے آ رہی ہے، جی ہاں، روزی آ رہی ہے، نعمت ہماری طرف رات دن آ رہی ہے. جی ہاں، سانس اندر باہر، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. تو ہماری طرف ایک تو نعمتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر پہنچتے ہیں. چیزوں کا اور راحت کی چیزوں کا پہنچنا تو محسوس ہوتا ہے، حکموں کا پہنچنا یہ محسوس ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو جاننے ماننے کی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکموں کو اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا. پہلے رسول بھیجا اور رسول بھیج کر کے ان کو بتایا کہ زندگی کا یہ مقصد ہے، ہمارے بندوں کو بتاؤ. باقی زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی کی راحتیں ہیں، اور یہ زندگی کا مقصد ہے. تو میں نے کہا مقصد سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جس طرح ہم اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح اپنی زندگی میں ہم اللہ کے احکام پورا کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھانا، وہ بھی ہمارے نفع کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک دعا مانگتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، اس کو مت چھوڑو. وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کو مانگنا ہر نماز کے بعد ایک سنت ہے، اس کی تاکید ہے. جس کو فرمایا تھا اس سے کہا تھا کہ یہ دعا مت چھوڑنا. وہ دعا میں کیا بتایا گیا ہے؟ دعا میں یہی بات بتائی گئی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری مدد فرما. کہ کس بات پر؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد فرما، کہ میں تیرا ذاکر بنوں. دوسرا، میری مدد فرما شکر کرنے پر، کہ میں تیرا شاکر بندہ بنوں،
شکر گزار بندہ بنو. ذاکر شاکر بنانا ہے. کیوں ذاکر شاکر اس لیے بنانا ہے کہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں. ایک نعمتیں آتی ہے، جیسے میں نے کہا نعمتیں آتی ہیں. صبح ہوئی، شام ہوئی، نعمت ہوئی، اللہ نے زندگی دی، صبح میں ہو گئی، اللہ نے زندگی، شام ہو گئی. ہاں، کیونکہ اللہ کی مدد سے ہی صبح ہوتی ہے، اللہ کی مدد سے شام ہوتی ہے، زندگی بنتی ہے. تو ایک نعمتیں ہماری طرف آتی ہے، روزی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، کمائیوں میں نفع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ نعمتیں ہماری طرف آ رہی ہے. تو جس طرح نعمتیں ہماری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہماری طرف آتے ہیں. صبح ہوئی تو صبح کی عبادت کے احکام آئیں گے، دوپہر ہوئی تو دوپہر کی عبادت کے احکام آئیں گے، مال آیا تو مال کے تعلق سے احکام آئیں گے. ہاں، ہر حال کا حکم بھی آتا ہے، ہر وقت کی نعمتیں بھی آتی ہیں. نعمتوں کے تعلق سے تو یہ مانگا کہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے. حکموں کے تعلق سے یہ مانگا کہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے. میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. کیونکہ غافل ہو کر کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا. اس لیے دعا مانگی ہے کہ یہی دو حالتوں سے آدمی کی زندگی دوچار ہے. اس کی طرف اللہ کے حکم بھی آتے ہیں، اس کی طرف اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. آدمی کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا، پہننا، اوڑھنا، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نہیں سکتا آدمی کتنے نعمتیں، ایک نعمت میں کئی نعمت ہوتی ہے. ہاں، تو اس لیے کہا تیری نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہے، تیرے احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں. اس لیے مدد مانگی ہے. اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، کہ میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. ہاں، جو بھی کام اللہ کی اطاعت سے تعلق رکھتا ہے وہ ذکر کہلاتا ہے. ذکر خالی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ابتدائی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کے کلمات سکھائے ہیں، وہ ابتدا ہے، جیسے الف باتا سکھایا. اور اصل ذکر تو اللہ کی اطاعت ہے. کل مطیع ذاکر. علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. جو اطاعت میں نہیں ہے وہ غافل ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ مجھ کو اپنا ذاکر بنا، غافل بننے سے بچا لے، اور مجھے شاکر بنا. کیوں تیری نعمتیں میری طرف آ رہی ہے تو نعمتوں میں میں شکر گزار بنوں، اور جب تیرے حکم آئیں تو میں غفلت سے نکل کر اس کا پابند بن جاؤں. بڑی زبردست دعا ہے یہ. ہاں، بڑی زبردست دعا. اعنی علی ذکرک و شکرک. میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرا شکر کرنے پر، اور آگے وحسن عبادتک. اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت کو اچھی سے اچھی طرح کروں. خالی سر سے اترتا نہیں کہ سر سے اترتی ہو گئی نماز، ایسا نہیں ہے. کہ میں تیری عبادت کو خوبی کے ساتھ کروں. حسن عبادت، کہ عبادت کا حسن، عبادت کی خوبی. کہ عبادت کی خوبی کیسے ہوگی؟ کہ عبادت کی خوبی پہلے تو عبادت کے علم سے ہوگی، کہ عبادت کرنے کا صحیح علم ہو. کیونکہ جس کو عبادت کا علم نہیں ہوگا وہ عبادت کو بگاڑ دے گا. جس کو حج کا علم نہیں ہے تو وہ حج کو خراب کرے گا، جس کو نماز کا علم نہیں ہے وہ نماز کو خراب کرے گا. ہاں، دنیا کے سارے کام دنیا کے ہنر سے چلتے ہیں. گاڑی چلانا ایک ہنر ہے تو آدمی وہ ہنر سیکھتا ہے پھر گاڑی چلاتا ہے. ایسے میرے دوستوں اللہ کی عبادت کہ وہ بھی اللہ والے علم سے صحیح ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کروں، اس میں میری مدد فرما. کیونکہ عبادت زندگی کا مقصد ہے. عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. جان مال کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے ہی دی ہے. جانی عبادت، مالی عبادت. اور پھر ہم پر تو اور ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم عبادت کرنے والے بھی رہیں گے اور دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جاوے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زندہ ہو جاوے، خدا کی بندگی والی زندگی بنے ہماری بھی اور لوگوں کی بھی۔ اس لیے یہ دعا مانگی جاتی تھی، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، یعنی تیری اطاعت کروں اور تیری نعمتوں میں تیرا شکر کروں، اور عبادت جو زندگی کا اصلی مقصد ہے اس کو اچھی سے اچھی طرح ادا کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اس میں ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر قائم رہے، غافل نہ بنے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے شکر پر رہے، نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولے۔ آدمی کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ہاں نعمتوں کی محبت میں۔ نعمت اولاد ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت، ان دونوں نعمتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، یعنی اس کے اطاعت سے غافل نہ کرے۔ اس میں ہوشیار رہنا ہے۔ یہ چیزیں غفلت کے لیے نہیں دی ہے، مدد کے لیے دی ہے۔ مال بھی مدد کے لیے ہے، اولاد بھی مدد کے لیے ہے۔ مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے۔ ہاں، مال نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ نعمت تو سب جانتے ہیں کہ اولاد ہونی چاہیے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ رنجیدہ رہتا ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ ایسے مال نہیں ہوتا تو آدمی رنجیدہ ہوتا ہے کہ مال نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مال اور اولاد یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی ترقی کے لیے، لیکن ان دونوں نعمتوں کے ساتھ کہ اس کا شکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جس طرح نعمتیں ہیں اس طرح یہ چیزیں اللہ کی امانتیں بھی ہیں، کہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ ہاں، یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق ہیں۔ ویسے آدمی اولاد سے خوش ہے، مال سے خوش ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نعمت ہے، لیکن جس طرح یہ نعمتیں ہیں اس طرح ان کے حقوق بھی ہے، مال کے بھی حقوق ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق برباد کیے ہیں اسے بدلہ نہیں ملے گا بلکہ سزا ہوگی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ تو نعمتوں میں ترقی کی باتیں ہوتی ہیں کہ تم نعمتوں میں ترقی کرو، زندگی کا معیار اونچا کرو۔ ہاں، وہ ایک چیز ہے، لیکن نبی جو آئے گا اور نبی جو بتاوے گا وہ بتاوے گا کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا ہے اور اللہ کے ساتھ ہماری نسبت عبادت کی نسبت ہے۔ ہاں، ایمان عبادت یہ پہلی چیز ہے۔ تمام نبیوں کے ذریعے سے یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام سے یہ بات شروع ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام مکمل ہوا کہ زندگی ایمان والی بناؤ۔ ہاں،
اللہ سے تعلق پیدا کرو. کون سا تعلق؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کہ اللہ سے تعلق عبادت کا ہے بس. اللہ سے تعلق ہمارا صرف عبادت کا ہے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبدیت کا تعلق ہے، بندہ ہونے کا تعلق ہے. کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت. اللہ پر ایمان کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق سمجھے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع ہو، نقصان ہو، ذلت ہو، عزت ہو، سارے حالات، ساری چیزیں زمینوں میں، آسمانوں میں کسی کا کوئی تصرف نہیں چلتا سوائے اللہ کے. اللہ کا تصرف چلتا ہے، اللہ کے ارادے سے زمینوں میں، آسمانوں میں ہوگا جو کچھ ہوگا، اور کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. جب اللہ سے ہوگا تو کہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. خزانے بھی اس کے ہاتھ میں، چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں، حالات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نتائج بھی اس کے ہاتھ میں. حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتائج بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ایک حال پیدا کرتا ہے، پھر اس کو نتیجے پر لے جاتا ہے. ہاں، اس کو نتیجے پر لے جاتا ہے. تو حال بھی اللہ کی طرف سے اور نتائج بھی اللہ کی طرف سے. الا الی اللہ تصیر الامور. یاد رکھو، تمام امور، تمام چیزوں کا نتائج اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ارادے کے بغیر، اس کے قدرت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، تو پھر بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی توجہ پوری پوری اللہ کی طرف ہو. یقین کا تعلق اللہ سے، مدد لینے کا تعلق اللہ سے، عبادت کا تعلق اللہ سے، سب چیزوں کا تعلق صرف اللہ سے. یہی دعوت ہے کہ اپنی تمام چیزوں کا تعلق، تمام حاجتوں کا تعلق اللہ سے. اس لیے زندگی کو حکم والی بنانی ہے، عبادت والی بنانی ہے. ہاں، عبادت کے لیے جان بھی دی ہے اور مال بھی دیا. یہ دو اسباب ہے، دو اسباب ہے، جان، مال. جان بھی عبادت کے لیے، مال بھی عبادت کے لیے. اصل مقصد یہ ہے زندگی دینے کا اور مال دینے کا کہ ہم نے تم کو جان مال دیے تاکہ اس کے ذریعے سے اطاعت کرو اور اطاعت کر کے اپنی آخرت بناؤ. دنیا کو فضول نہیں پیدا کیا ہے. دنیا اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے. وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس سے آخرت بنے. اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا. کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ کہا جس طرح زمین جاگیر ہوتی ہے، اس سے آدمی فصل لیتا ہے، پیداوار لیتا ہے. ہاں، اپنی زمین جائیداد سے ایسے کا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. پھر آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں کہ آخرت بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان ہے، لا الہ الا اللہ. یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے کہ اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات، موت، سب کچھ. اس لیے اللہ کو اپنا معبود بنا کر زندگی کو اس کے حکموں پر ڈالنا، یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کے لیے دی ہے. اس لیے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت سمجھاتے ہیں کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے اور اطاعت کس کو کہتے ہیں اور کیسی کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی جا کر کے لوگوں کو اللہ کی اطاعت سکھاوے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کے جانے سے وہ اللہ کی اطاعت ان کو لوگوں کو سکھاوے اور لوگ اپنی جان سے، اپنے مال سے اور نبی کے سکھانے کے مطابق اپنی زندگی اطاعت والی بناوے. تو اطاعت مقصود ہے، اللہ کی تابعداری اس کو کہتے ہیں، اس کو یہ مقصود ہے. اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ اطاعت کا کیا اثر ہوگا کہ بھائی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہ اطاعت کا ایک اثر اطاعت کا یہ ہے کہ جب زندگی اپنی منمانی چھوڑ کر کے اطاعت پر آئے گی تو آدمی ہدایت پر آئے گا، سیدھے راستے پر آئے گا.
سیدھے راستے پر آئے گا جو زندگی کا مقصد پورا ہونے کے لیے ہے۔ ایک یہ ہوگا کہ زندگی مقصد پر آ جائے گی، ہدایت ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی کی اطاعت کرنے سے جان مال کا استعمال کرنا صحیح ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ کیونکہ ہدایت کا یہ مفہوم ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں کہ اندر کا یقین صحیح ہو جاوے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جاوے، جس سے آخرت بنے۔ یہ ہدایت کا مفہوم ہے کہ ہدایت ملے گی، اطاعت کرنے سے ہدایت ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ ہدایت میں کیا ہوگا کہ ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوگا، اللہ کا یقین پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ سے امیدیں وابستہ ہوگی اور اللہ سے ڈر بھی آئے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ امید بھی اللہ سے، ڈر بھی اللہ سے، اس لیے اطاعت بھی اللہ کی۔ تو یہ راستہ صحیح ہو گیا۔ اور اس کے اثرات کیا پڑیں گے اطاعت کے؟ کہ اطاعت کے اثرات یہ پڑتے ہیں دنیا میں کہ اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ رحمتوں کے اتارنے کے لیے سوائے اطاعت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے سوائے اطاعت کے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اطاعت نہیں ہے تو معصیت اور گناہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئے گی، آفتیں آئے گی، ہاں آفتیں آئے گی، رحمتیں رک جائے گی۔ اس لیے دعوت بھی ہے اطاعت کی طرف، اطاعت یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں۔ پھر اس یقین کے ساتھ اپنے جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، جان کا استعمال صحیح ہو، ہاں کہ بدن کے تمام حصوں کے لیے ذمہ داریاں دی ہیں۔ جس طرح بدن کے مختلف حصوں کی مختلف دوائیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا ڈاکٹر، کانوں کا ڈاکٹر، دماغ کا ڈاکٹر، سب کے لیے دوا ہے۔ اس لیے بدن کے سارے اعضاء کے لیے بھی ہدایت ہے۔ آنکھوں کے لیے آنکھوں کا دین ہے، کانوں کے لیے کانوں کا دین ہے، دماغ کے لیے دماغ کا دین ہے، دل کے لیے دل کا دین۔ جس طرح بدن کے اعضاء کے لیے دوائیں الگ الگ ہے، علاج الگ ہے، اس کے معالج الگ الگ ہے، ایسے ہی ان اعضاء کو صحیح استعمال کرنے پر کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکامات دیے، آنکھوں کے احکامات آنکھوں کے لیے، کانوں کے احکامات کانوں کے لیے، مال کے احکامات مال کے لیے۔ ان کے پابند ہونے کا نام کہ ان کے پابند ہونے کا نام ہدایت ہے، کہ ہم ان احکامات کے پابند ہو گئے، اسی کی دعوت ہے۔ ایمان کے ساتھ اطاعت کی دعوت ہے کہ آدمی اپنے جان مال میں اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ آزادی کی کوئی جگہ زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں، کیوں کہ اللہ اللہ ہے، باقی سب بندے ہیں، تو بندے کے ذمے بندگی ہوتی ہے، آزادی نہیں ہوتی۔ بندے کے ذمے بندگی ہے، ہاں تو وہ بندگی کا ذمہ دار ہے، بندہ بن کر کے زندگی گزارے، یہ تقاضا ہے اس زندگی کا، اور یہ مقصد ہے اس زندگی کا کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے۔ جب یہ بندہ بنے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف، اس اکرام اور اس کے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے انعام اور اکرام اتنے ملیں گے جتنے اللہ کی طرف بندگی کا رخ ہمارا ہوگا۔ اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی بندگی کی طرف کرو، اللہ کی عبادت کی طرف، جان مال کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرو۔ ہاں، اس کو سمجھانے کے لیے نبی آتے ہیں، تو نبی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اور اطاعت کامل ہو جاوے اس کے لیے وہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا علم سکھاتے ہیں۔ اطاعت کا علم، ایمان کا علم، عبادت کا علم، معاملات اور معاشرت کا علم، لین دین کا علم کہ ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جینا اور پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، ان سب چیزوں کو علم سے سمجھاتے ہیں۔ ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کا نمبر ہے،
تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. پہلا ایمان ہے، پھر عبادت نماز ہے، پھر تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اس علم کے مطابق ہو جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. کھانا ہو، کمانا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، کوئی بھی ہر کام. کیوں کہ جس طرح ہماری ہر طرح کی ضرورتیں ہیں، اس طرح ہماری ہر طرح کی ضرورتیں پورا کرنے کا ہم کو طریقہ بھی بتایا ہے. نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی کے کاموں کا، زندگی ضرورتوں کا طریقہ بتاوے. ضرورت تو سب کو محسوس ہوتی ہے، وہ تو جانور کو بھی محسوس ہوتی ہے، جانور ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. ہم ضرورت بھی پورا کریں گے اور اپنی ضرورتوں کو طریقے سے پورا کریں گے. نبی کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، خدا کی طرف سے حکم آتے ہیں، نبی کے ذریعے سے ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. طریقے زیادہ ہوتے ہیں، حکم زیادہ نہیں ہوتے، لیکن طریقے زیادہ ہوتے ہیں. طریقے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سہولت رہے. ہاں، طریقے زیادہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بوجھ بنے، کہ نہیں، اللہ نے زیادہ طریقے اس لیے رکھے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی آسان ہو جائے. کیونکہ انسانوں کے زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں. وہ بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، مسافر بھی ہوتا ہے، مقیم بھی ہوتا ہے. تو حالات مختلف ہوتے ہیں، تو ہر حال کا حکم مل جائے یہ اس کے لیے آسانی ہے. جیسے سفر ایک سفر ہے، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. بھائی پیدل بھی جا سکتے ہیں، بسوں سے بھی جا سکتے ہیں، ٹرینوں سے بھی جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بھی جا سکتے ہیں. یہ وسائل زیادہ ہو گئے، بوجھ کے لیے نہیں، سہولت کے لیے. ایسے ہی میرے دوستو، جو طریقے ہم کو زیادہ دیے گئے ہیں وہ ہماری سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ ہماری حالتیں مختلف ہیں. حالتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کو طریقے دیے گئے ہیں کہ غریبی میں یہ حالت ہے، مالداری میں یہ حالت ہے، بیماری میں یہ حالت ہے. ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، تاکہ وہ طریقہ آسان ہو جائے. تو ہمارا جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے کہ یہ سیکھو تاکہ زندگی آسان ہو جائے. جو جس لائن کی کچھ سیکھے گا وہ لائن اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں سیکھے گا تو اس کو تنگی ہوگی، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. اس لیے میرے دوستو، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر اطاعت کے لیے اللہ کے دین کو اور اس کے طریقوں کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. نبیوں کی دعوت کا اور محنت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہم کو دیے گئے ہیں اس کو سیکھو، اس کے پورا کرنے کے طریقے سیکھو. کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس کی وجہ سے زندگی میں دین آئے گا، زندگی میں اطاعت آئے گی. اطاعت کا خاصہ یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمتیں ہوگی. اطاعت چھوٹ گئی ہے یا اطاعت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر معصیت اور گناہ ہوں گے. تو گناہ کے آثار الگ ہیں، اطاعت کے آثار الگ. اس طرح میں نے عرض کیا کہ اطاعت کا اثر یہ ہے کہ رحمتیں ہوگی ہر شعبے میں. جس شعبے میں اطاعت ہوگی اس شعبے کی رحمتیں ہوگی، جس شعبے میں اطاعت ہوگی اس شعبے کی رحمت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. رحم کا تعلق صرف اللہ کی اطاعت اور تابعداری سے ہی ہے. اس لیے ہر کام کے طریقے بتائے، ہر کام کے حکم بتائے کہ تاکہ اس کا حکم معلوم کر کے اس کے طریقے سیکھ لو. دعوت اسی کی ہے تاکہ زندگی میں دین آ جائے. زندگی میں دین آوے. جب زندگی میں دین آئے گا تو دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا. یہ قاعدہ ہے. جس طرح سورج اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، چاند اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اس کے فائدے ہیں سب جانتے ہیں. ایسے ہی میرے تو دین زندگیوں میں آئے گا تو دین اپنے فائدے فضیلتوں کے ساتھ آئے گا. کہ ایمان زندگی میں آیا، اللہ کا تعلق زندگی میں آیا تو کیا ملے گا؟ کہ عزت ملے گی. ہاں،
ایمان کے راستے سے عزت ملے گی. عزت ایمان کے بغیر کی نہیں ہوتی، وہ تو صورت ہے عزت کی. اصل عزت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، اللہ ہمیں اس کے سلے میں عزت دے گا. کہ عزت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ عزت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے دو طریقے تمہارے پاس ہیں، اور جس طریقے پر تم اپنی زندگی گزار کو دنیا کے لوگ بھی اس کو اپنائیں گے. یہ عزت کہلاتی ہے کہ دنیا کے لوگ تمہارے طریقے اپنائیں گے، تمہارے طریقوں کو پسند کریں گے، تمہارے اخلاق کو پسند کریں گے، اور وہ پسند کر کے لیں گے. زبردستی کی کوئی صورت دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم کو ایسے طور طریقے دیے ہیں اور ایسا کام دیا ہے کہ لوگ اس کو لیں گے. چنانچہ نبی آتا ہے، اپنی بات لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ لوگ نبی کے طریقے لیتے ہیں، اپنے طریقے چھوڑ دیتے ہیں. جاہلیت کے طریقے لوگوں نے چھوڑ دیے اور دین کے طریقے لوگوں نے لیے. اس کی وجہ سے ان کی عزت ہو گئی کہ اب ان والی زندگی کو لوگ لینے لگے، اپنی زندگی کو چھوڑنے لگے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں نقصان دکھائی دیا. آپ والے طریقوں میں نفع لگا. اس کو عزت کہتے ہیں کہ لوگ ہماری چیز کو قبول کریں. ہاں، یہ ہماری عزت ہے کہ جو چیز ہم نے ان کو لوگوں کو بتائی، لوگوں نے اس کو لیا اپنا نفع سمجھ کر، اپنی کامیابی سمجھ کر. یہ بھی وعدہ ہے کہ جب ایمان آئے گا، اللہ کی اطاعت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے کہ تمہارے طور طریقوں کو لوگ پسند کر کے لیں گے، اپنے طور طریقے چھوڑ دیں گے. وہ دیں گے ہمارے طور طریقوں میں کوئی خیر نہیں ہے، ان کے طور طریقوں میں خیر ہے. یہ عزت کی بات ہے کہ یہ ہوگی. دوسرا کہ ایمان کے راستے سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی جائے گی. ایمان کی یہ تاثیر ہے کہ جب ایمان صحیح معنی میں آتا ہے تو محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اغراض کی وجہ سے، اپنے اغراض کی وجہ سے دوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے. ایمان میں کوئی غرض نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اندر میں محبت پیدا ہوتی ہے دلوں میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال اچھا کریں گے، ان کے درمیان میں اللہ محبتیں قائم کریں گے. اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہماری اس دعوت میں، ساری دنیا کے لوگ اس کام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. فلاں ملک کے لوگ آئے، فلاں ملک کی جماعت آئی، ہم اس ملک پر گئے تو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آئے تو ہم محبت کرتے ہیں. یہ ایمان کی تاثیر ہے. کوئی غلط نہیں ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ دینا ہے، نہ شادی ہے نہ بیاہ ہے، کچھ نہیں، نہ ووٹ ہے نہ نوٹ ہے، کچھ نہیں. ایمان کا رشتہ ہے. اس کی وجہ سے محبت ہو گئی، عظمت آ گئی کہ اب فلاں ملک کی جماعت آئی ہے، فلاں ملک میں وہ فلاں ملک کی، ہمارے یہاں فلاں جگہ جماعت آئی ہے، ہاں فلاں شہر کی جماعت ہے. یہ کیا کہ ایمانی محبت ہے. پھر خالی محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ کیا کہ اندر ایک چیز ڈالی گئی ہے، وہ ایمان کی برکت کہلاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ہم ان کے لیے دنیا میں محبتوں کا انتظام کریں گے. وہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے بال بچوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہاں، ایک محبت ہوتی ہے ایمانی محبت، دینی محبت. یہ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دین پر اعانت کرنا، دین کے کاموں میں مدد کرنا، دین کے کاموں میں سہارا دینا، یہ پیدا ہو جائے گی. نبی کی دعوت جب ہوتی ہے، نبی والی محنت چلتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان کے راستے سے بھائی ہو جاتے ہیں، اور ایمان کے راستے سے بھائی ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کو پانی دیتے ہیں تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہو جائے، اور زندگی ہر شعبے میں دین آوے، یہ مقصد ہوتا ہے. تاجر میں تجارت کا دین، زمیندار میں زمینداری کا دین، مزدور میں مزدوری کا دین، مالدار میں مالداری کا دین، بیماروں میں بیماری کا دین، تندرستوں میں تندرستی کا دین. یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو حال ہو اس حال کا دین.
یہ مقصد ہوتا ہے محنت کا کہ جو حال ہو اس حال کا دین زندگی میں آئے، تاکہ ہر حال میں کامیابی ملے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو دین دیا ہے، اور دین کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ دین کو سیکھو، اس حکموں کو، طریقوں کو، اور پھر اپنی اپنی زندگی میں لاتے ہوئے کہ دنیا میں یہ چلے، دنیا میں یہ چلے۔ تو دنیا میں کیسے چلے گا یہ؟ تمہارے پاس کیا طاقت ہے؟ کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بتائیں گے کہ اگر بھائیو تم ایمان والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تم عبادت والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تم اخلاق والے بنو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے وہ جاننا۔ اس لیے یہ کام فضائل سے چلے گا۔ فضائل، نبیوں نے فضائل بتائے، کہ ایمان کے فضائل بتائے، کہ ایمان سے تمہارا محبت آئے گی، ایمان کی محنت کی وجہ سے لوگ اپنے غلط طریقے چھوڑیں گے، تمہارے طریقے اپنائیں گے، اس میں اپنی کامیابی دیکھیں گے اور تم سے ایمانی محبت کریں گے۔ پھر ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے کہ جب ایمان لائے ہیں تو اللہ کے اطاعت اور عبادت کرو۔ تو عبادت کے فضائل بتائے کہ بھئی نماز، کہ نماز اللہ کی عبادت میں سب سے اونچا عمل ہے، اس کے فضائل بتائے کہ نماز پر کیا دیں گے، کہ نماز پر کیا دیں گے، کہ نماز پر مدد دیں گے سب سے پہلے، کہ نماز اللہ کی عبادت ایسی ہے جو اللہ کی مدد کے دروازے کھلواتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جاتی ہے، اور اللہ کی مدد آنے سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جاتی ہے۔ اور پھر نماز جب آئے گی تو نماز اپنا اثر بھی بتائے گی، نماز کا اثر بھی ہے، نماز کا اجر بھی ہے، دونوں ہے۔ نماز کا اجر بھی ہے اور نماز کا اثر بھی ہے۔ نماز کا اجر بہت زیادہ ہے، نماز کا اجر بہت زیادہ، اور خالی نماز کا اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ نماز کی وجہ سے کتنے ہی درجے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ آپ گھر سے چلیں گے نماز کے لیے، تو اگر باوضو چلے ہیں گھر سے تو آپ کو نماز کے لیے جانے میں ایسا ثواب ملے گا جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج میں جانے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ گھر سے باوضو چلا ہے، گھر سے باوضو چلا ہے، یہ ایسا ہے جیسے احرام گھر سے باندھ کر حج کو جائے۔ ہاں، یہ قیمت بتائی ہے ہمارے عملوں کی، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل اس لیے بتائے ہیں تاکہ آدمی اپنے عمل کو معمولی نہ سمجھے، ہاں، کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کو اس کے فضائل بتائے کہ چلنا، گھر سے چلنا کیسا ہوگا جو احرام باندھ کر جا رہا ہے، کہاں کہ حج کو جا رہا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ختم آپ ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جتنا مسجد کی مسافت زیادہ اتنا اس کا اجر و انعام زیادہ۔ ہاں، دنیا کے کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ جانے کے لیے چلنے کی قیمت نہیں ملتی کہ اتنا دور چل کر آیا ہے شعبے میں لہٰذا اس کو یہ دو، ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں، اس کو شعبے میں اپنے وقت پر پہنچنا پڑے گا، وہ شعبے کا ملازم ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے، کہا یہ ہے کہ جب سے چلا ہے تب سے اس کا انعام شروع ہو گیا کہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی، ایک خطا کی معافی، ایک درجے کی بلندی، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد کہ مسجد میں پہنچنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کا مہمان ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کریم ہے۔ کریموں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اپنے گھر آنے والوں کا اکرام کرتا ہے۔ لئیم اور کمینوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں سے کھانا کمانا جانتے ہیں۔ یہ لئیموں کا اور کمینوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم ہے، اور کریموں کا یہ شان ہے کہ اس کے پاس جانے والا، اس سے ملنے والا نوازا جائے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے کو اپنا مہمان قرار دیا کہ میرا مہمان ہے۔
یہ میرا مہمان ہے، مسجد میں داخل ہونے والا نماز کے لیے، اس کو نماز کے انتظار پر بھی دیں گے، نماز پر بھی دیں گے۔ دنیا کے کسی کام میں آپ گئے، وہاں آپ کو انتظار کرنا ہے تو آپ کو کہیں گے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھو، ابھی صاحب آئے نہیں ہیں، ویٹ کرو۔ تو بیٹھ کر کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں تمہارا انتظار لکھا جائے گا کہ نماز کے انتظار میں رہنا ایسا ہے جیسا نماز میں رہنا۔ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت پر، اپنی عبادت پر مختلف حالتوں سے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم وہ جانتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے وہ ہے چیز آئی گئی ہو گئی، بندہ نے نماز پڑھ لی، پڑھی نہ کہ پڑھ لی۔ دنیا کے کاموں کو ایسا نہیں کرتے، دنیا کے کاموں کو سنوار کر کرتے ہیں، سنبھال کر کرتے ہیں، نہیں تو اس کے نتیجے نہیں آئیں گے، وہ جانتے یہ پاس نہیں ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے دین میں بھی ہے کہ دین کے ہر کام کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا، کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کی کیا فضیلت ہے، ہاں اس کے ساتھ کرنے سے وہ عمل قیمتی بن جاتا ہے، آدمی کی نظر میں قیمتی بنتا ہے۔ اگر اس کی نظر میں قیمتی نہیں ہے تو پھر وہ خود اس کو جو ہے اہتمام سے نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کو میرے دوستوں ان حکموں کا علم بھی دیا ہے، یعنی ان کے طریقوں کا بھی علم دیا، اس کے فضائل کا بھی علم دیا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے یہ فضیلت ملے گی، یہ انعام ملے گا۔ تو میں نے نماز سے اس کی مثال دی ہے کہ نماز کے ادا کرنے پر کتنے ہی فضائل اور کتنا ہی اکرام اللہ تعالیٰ کا ہوگا، کہ مسجد میں جانے سے اور مسجد میں صرف انتظار میں بیٹھا ہے تو اللہ انتظار کا بھی اجر دیں گے، اور جب نماز باجماعت ادا کرے گا تو نماز باجماعت ادا کرے گا تو اس کا اجر و انعام کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا، کہیں سے کہیں بڑھ جائے گا، 27 درجہ بڑھے گا۔ ہاں داہنی طرف نماز پڑھے امام کے، اس کا اجر و انعام الگ ہے۔ داہنی طرف نماز پڑھی امام کے، ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، حدیث شریف میں کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں، کس کو؟ کہ جو امام کی دائیں جانب نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں یہاں دائیں بائیں میں بھی امتیاز ہے، اللہ نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے اور اجر انعام دینے کے لیے طریقہ رکھا، ورنہ کسی کام میں دائیں بائیں کوئی نہیں، یہاں دائیں بھی بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نماز میں ہے، نماز میں ہے کہ دائیں والوں کو ہی ملے گا، امام کی دائیں طرف ہے کہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں جو دانی جانب نماز پڑھے۔ یہ دانی جانب کو بھی ایک فضیلت ہے، ویسے نماز تو ہر جگہ ہو، جانب پڑھے بائیں جانب پڑھے، ہاں طریقے ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ فضیلتیں جاننے سے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے، فضیلتیں اوجھل ہو گئی تو قیمت آدمی کی نظر میں ہلکا ہو گیا۔ آج یہی ہے کہ ہم جس طرح عمل کے طریقوں سے بے خبر ہیں، عمل کی فضیلتوں سے بھی بے خبر ہیں۔ دین کی قدر پیدا کرنے کے لیے اور دین کی عظمت اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کہ ہمارے پاس اپنے اعمال کی فضیلت بھی ہو، اپنے اعمال کا طریقہ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائی ہیں، وہی مقصود ہے علم و ذکر سے، جو تیسرا نمبر ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے عمل قیمتی بن جائے گا، کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، عمل کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو فضیلتوں سے اور بشارتوں سے چلاتے ہیں، اجر و انعام دکھا کر، بتا کر، سمجھا کر چلاتے ہیں، ورنہ اللہ تو دھمکا کے بھی چلا سکتا تھا کہ خبردار اگر کسی نے اجازت کیا تو کمر توڑ دی جائے گی، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ کہا اپنی رافت، اپنی رحمت کا ظہور ہے، اللہ سے معاملہ ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کا، رافتوں کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے بندوں کو اپنے دین پر چلانے کے لیے احکام دیے اور احکام کے فضائل بیان کیے، ایمان کے فضائل، نمازوں کے فضائل۔
مال خرچ کرنے کے فضائل، ہاں کہ مال کی فضیلت مال خرچ کرنے سے ملے گی، مال جمع کرنے سے نہیں ملے گی، مال جمع کرنے سے نہیں ملے گی۔ اس جانی عبادتیں دی ہے، مالی عبادتیں دی ہے، کیونکہ مال کا نفع ہمیشہ مال کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے، مال جمع کرنے سے اس کا نفع نہیں ہوتا۔ آپ کی جیب میں لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس لاکھ روپے سے پیٹ نہیں بھرے گا، ایک پیالی چائے بھی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو خرچ نہ کرو۔ جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ مال کے راستے کا بھی اللہ نے دین دیا ہے، جس طرح جان کے راستے کا اللہ نے دین دیا ہے۔ جان کے راستے جو نمازیں، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ جان کے راستے کی بات ہے، اس میں جان خرچ ہوتی ہے، مال نہیں خرچ ہوتا۔ دوسرا مال خرچ کرنا، کہ مال کے راستے کی عبادتیں دی ہیں، مال کے راستے کے احکامات دیے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہ سمجھے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، لوگ تو مال کو مالدار ہونے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مال کو مالدار ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مال سے مالدار بن جاؤ۔ ہاں، یہ عام وبا ہے، عام وبا ہے کہ مال سے مالدار بنو، اور مالداری کے کوئی حد نہیں ہے، لاکھ ہو تو بھی، کروڑ ہو تو بھی، دس ہو۔ جی ہاں، ایک ہرس ہے، ایک لالچ ہے آدمی کے مزاج میں۔ حدیثوں میں اس کو 2 جنگل بھر کر کے بھی سونا ملے تو بھی وہ تیسرا جنگل کی تلاش میں ہوگا کہ مجھے تیسرا جنگل بھی سونے کا مل جائے۔ ہرس ہے اس کے اندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس بدن کو ایک خدمت کے لیے، ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے احکامات دیے ہیں، ایسے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اس کے تعلق سے بھی احکام ہے۔ ہاں، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مال تو جب تک خرچ نہیں ہوتا اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو خرچ کرو، خرچ نہیں کیا ہے تو جمع ہوتا رہے گا، بعد مرتبہ جمع کر کے آدمی مر جاتا ہے۔ ہاں، حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی سال میں آئے گا، ایک بکری کا بچہ کمزور جو ابھی پیدا ہو، ایسی حالت میں اللہ سے ملے گا، کمزور۔ اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ کہ میں نے مال جمع کیا اور زیادہ جمع کیا اور چھوڑ کر آیا ہوں۔ استثمار، کہ میں نے مال کو جمع کیا ہے اور بہت جمع کیا ہے اور چھوڑ کے آیا ہوں، اب مجھے دوبارہ اجازت دیں گے آپ تو اس کو لے کر کے آؤں گا۔ یہ ایک بات ہے، اس کے بے معنی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، نہ اس کو اجازت ملے گی نہ وہ مال لے کر آ سکتا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ تو مال کو دراصل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے، حقوق ادا کرنے کے لیے مال کو پیدا کیا۔ اسی سے مال والوں کو اسی سے کامیابی ملے گی، اس کے جمع کرنے سے، اس کے زیادہ ہونے سے کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال کے طور پر قارون کا ذکر کیا ہے، وہ مشہور ہے کہ اس نے بہت مال جمع کیا تھا، لیکن مال کا حق اس سے ادا نہیں ہوا۔ جب حق کی ادائیگی کی دعوت اس کو دی گئی تو وہ بگڑ گیا، یہ تو ہمارا مال ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، میں نے کمایا ہے، اپنی ہنر مندی سے جمع کیا ہے، اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ جو اللہ نے تو تجھ کو دیا ہے، تو نے اس کو اپنے ہنر مندی سے نہیں کمایا، اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ جس بات کا مدعی ہو گیا کہ میں نے کمایا ہے، میں نے جمع کیا ہے، میری ہنر مندی کا اثر ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تو حق سے انکار کیا اس نے۔ اور مال پیدا ہوا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اس کا خاصہ یہ ہے
اپنی ذات کا بھی حق ہے کہ اپنی ذات کا حق اس مال سے ادا کرو. جو مال آدمی اپنی ذات پر خرچ کرے گا، ضرورت کے مطابق کھانا پیے گا، کپڑا، وہ بھی اسلام میں عمل قرار دیا جائے گا، اس کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ میری ضرورت تھی. عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا کیونکہ فضائل معلوم نہیں ہوتے، اس لیے کہ کوئی تو میری ضرورت ہے، میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے. کہ نہیں، تو اس کو اللہ نے کھانے پینے کا بھی حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو استعمال کرو. تو اللہ نے حکم دیا ہے. جب وہ کھانے پینے پر مال استعمال کرے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا. اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. کیوں کہ ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں پر اگر وہ محتاج ہے ماں باپ تو ماں باپ کا مال خرچ کرو، وہ بیوی بچوں نفقہ اس کو کہتے ہیں. تو اس پر اجر ملے گا کیونکہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے. اس کی ہے یہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو زندگی میں بہترین سہارا ہے. حدیثوں میں کہ مال نعم المعونہ، کہ مال تو زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی اپنی ضرورتیں، اپنی راحتیں مال سے حاصل کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا سہارا ہے. عبادت ہو، ضرورت ہو، راحت ہو، اس کے لیے مال استعمال ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی مال، نعم المعونہ، کہ بہترین سہارا ہے بشرطے کہ صحیح راستے سے لے، صحیح راستے سے خرچ کرے. یہ دو باتیں، صحیح راستے سے لے، صحیح راستے سے خرچ کرے. تو مال کا خرچ کرنا، مال کا کمانا صحیح راستے کی وجہ سے یہ بھی عبادت بن جائے گا. کمانا بھی عبادت بنے گا، خرچ ہونا بھی عبادت بنے گا. کیوں کہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں کہ مال آوے تو انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو. 3 حکم ہے کہ مال آوے تو انصاف کرو، جس کا حق ہے ادا دے دو، جس کا حق ہے دے دو. انصاف کا معنی یہ ہے کہ حقدار کو حق دے دو. احسان کرو کہ اس کا حق نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے اس پر احسان کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان پسند ہے. زمین پر اللہ کو احسان پسند ہے، نقصان پسند نہیں ہے. انصاف کرو، احسان کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے تم کو احسان کرنے کا. کہ مال کے ذریعے سے انصاف، کہ حقدار کا حق دے دیا. ہاں حقدار کا حق دے دیا، وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، کہ ہاں کہ حق ادا ہوا. اور مزید کہ اپنے مال سے دوسروں پر احسان کرو، کہ تم احسان کرو زمین والوں پر، اللہ احسان کرے گا تمہارے اوپر. ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ فضیلتیں بتائی کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرے گا تو اللہ اس کی مشکل کو حل کرے گا. بھائی کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا. اس کے لیے اسباب دیے ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو کہ حقوق کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ جو واجبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں آتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں گے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کے کیا واجبات ہیں، وہ واجبات ادا کیے جائیں گے تو اس مال میں برکت ہوگی. کہ مال آیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اس لیے پائی کی زکوٰۃ دی جائے گی. جیسے ایک رکعت پڑھی جائے گی، ظہر کی 4 رکعت کے 4 پڑھی جائے گی، فجر کی 2 پڑھی جائے گی. ایسے مال میں بھی کہ جو واجبات اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ایک واجب کو ادا کیا جائے گا. اس سے ہوگی مال کی برکت اور اس سے مال بچ جائے گا آفتوں سے. ہاں کہ جس مال کے واجبات ادا ہو گئے وہ مال آفتوں سے بچ جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی. ہاں اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. انصاف ہو، احسان ہو، ایثار ہو، یہ مال سے حاصل ہوتا ہے. انصاف کیا کہ جو حق تھا وہ دے دیا، حق سے زیادہ دیا، احسان کیا. اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسری کی ضرورت پوری کی، یہ ایثار کیا. کہ مال میں یہ 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، انصاف ہونا، احسان ہونا، ایثار ہونا. اور مال میں 3 چیزیں بری ہیں کہ وہ کیا کہ اسراف کا ہونا.
اسراف کہ بغیر ضرورت کے مال خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کریں، کہ یہ اسراف ہے، کہ اسراف سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کہ کیا ضرورت سے زیادہ نہ لگاؤ۔ تو مال کی یہ چیزیں بتائی ہیں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو اسراف سے بچاؤ۔ باقی اور اسراف کہ ضرورت سے جائے، اس سے آگے تبذیر ہے کہ بے ضرورت خرچ کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شوق کے لیے، شوق کے لیے، کہ یہ بھی بری بات ہے کہ مال کو تبذیر کہ بے ضرورت خرچ نہ کرو، ہاں، اور ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہ کرو، یہ بڑی امانت ہے اور بڑی اس کے اندر خیر ہے۔ اور تیسری چیز مال میں کہ مال میں تعیش، اس کو مترف کہتے ہیں، مترفین، کہ جو مال میں عیش پرست بن جاتے ہیں، کہ مال اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے عیش کی جائے۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، خبردار عیش پرستی سے بچو، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ ہدایتیں ہیں میرے دوستوں مال کے بارے میں۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو ہر لائن کا علم دیا گیا، اس کی فضیلتیں بتائی گئی، اس کے طریقے بتائے گئے، تاکہ ہماری ہر لائن دین کے اعتبار سے صاف ستھری ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ صحت کے بارے میں، مالداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں تاکہ صحت حکموں پر لگے، دولت حکموں پر لگے، زندگی کی صلاحیتیں حکموں پر لگے۔ یہ زندگی کا کمال ہے، یہ زندگی کا کمال ہے۔ اگر یہ حکموں پر نہیں لگتے ہیں تو یہ زوال ہے، یہ زوال ہے، ہاں، کہ اب اس میں سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اس لیے شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ جو مال اور جو صلاحیت دی ہیں وہ صحیح راستے پر نہ لگے، دوسرے راستے پر لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان کو بتایا گیا کہ نبی پیدا ہوا ہے، اور نبی نہیں، اور نبی بھی ہوگا، امت بھی ہوگی جو اس کی پیروی کرے گی، ان کے طریقوں کو چلائے گی۔ شیطان نے کہا ہونے دو، ہم بھی کچھ کریں گے۔ تو ان کے لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہ میں یہ کروں گا نبی کے ماننے والوں سے کہ نبی جس راستے پر لگانے کو کہے گا میں اس کے علاوہ کے راستے پر لگوا دوں گا، اور نبی جس طرح سے منع کرے گا میں اس کو کروا دوں گا۔ بالکل مقابل، بالکل مقابل۔ ان المبذرین کانوا شیاطین، کہ جو بیجا مال خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ مال کو بیجا خرچ کر کے شیطان کے راہ پر آ جائیں گے، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، اس کی ناشکری مشہور ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جان اور مال یہ چیزیں دی ہیں، اور یہ ایک ہی غایت کے لیے ہے، ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اطاعت کی جائے، جان سے، مال سے۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز اللہ کو نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کو بہت پسند۔ اس طرح اللہ کو زمین کا فساد ناپسند ہے، ایسے ہی اللہ کے اطاعت روئے زمین پر یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس خیر کو بندوں میں چلوایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی جان مال سے وہ کمالات پیدا کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے ان کی آخرت بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ جسے خواہشیں پوری ہوتی ہیں، یہ نہیں، خواہشیں بھی ہیں اور بقدر، اور جتنی اجازت اللہ نے دی ہے مال اپنے خواہش میں بھی لگ سکتا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہے، کھاؤ پیو، ہاں وسط سے بھی کام لے سکتے ہو، ممانعت نہیں ہے، لیکن دراصل جان اور مال یہ دو اللہ کی امانتیں ہیں، حیات اور مال، اور وہ دی گئی ہے اصل دنیا سے آخرت بنانے کے لیے، کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان دیا ہے، علم دیا ہے دین کا،
جب ایمان اور علم دو جمع ہو جائیں گے اور اس پر عمل ہوگا تو آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا. اس کو حکم معلوم ہو جائیں گے، طریقے معلوم ہو جائیں گے، پھر حکموں کے وہ طریقوں کی فضیلتیں معلوم ہو جائیں گی، اس کے طریقے معلوم ہو جائیں گے، تو پھر وہ اپنے دین سے اپنی آخرت بنائے گا اور دنیا سے دین بنائے گا کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر شعبے میں جس طرح اسباب دیے ہیں ایسا ہر شعبے میں احکام بھی دیے ہیں، ہر شعبے میں. ہاں تجارت کے اسباب، تجارت کے احکام، زمینداری کے اسباب، زمینداری کے احکام، ہر شعبے کے اسباب، ہر شعبے کے احکام. اسی کی تبلیغ ہے کہ جس طرح ہر شعبے کے اسباب ملے ہیں اللہ کی طرف سے، اب محنت کر کے دین سیکھ کر کے اس شعبے کے احکام بھی سیکھ لو، اس شعبے اور ان احکام کے طریقے بھی سیکھ لو، اس کی فضیلتیں بھی سیکھ لو تاکہ اس کی قدر ہو کہ میں یہ حکم پورا کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر یہ دے گا، میں یہ طریقے پر عمل کر رہا ہوں اللہ مجھ پر یہ دے گا. جب فضائل معلوم ہو جائیں گے تو قدر ہوگی. فضیلت معلوم نہیں ہے تو وہ اپنے عمل کی قیمت خود ہی نہیں سمجھتا، تو وہ اپنے عمل کو ضائع کرے گا. یہ چھوٹا بچہ قیمتی چیزوں کو ضائع کرتا ہے. ہاں، اور جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کھیلنے لے گیا تھا، اس نے کھو دیا، اس نے بگاڑ دیا. کیوں کہ وہ اس کی قیمت نہیں جانتا. ہاں ایسے یہ، اس لیے میرے دوستو دین میں یہ ہے کہ ایمان بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، اور تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل، اس کے طریقے یہ اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے دنیا میں یہ دینداری آوے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنی ذات سے بھی دیندار بنو اور دنیا میں دین آوے اس کے بھی تم ذمہ دار ہو. اس کو استقامت اور نصرت کہتے ہیں کہ اپنے دین کے پابند بھی بنو، اپنے دین کے مددگار بھی بنو. اپنے دین کی پابندی کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے دینداری سیکھو، جو حقوق ہیں وہ قائم کرو، اور عالم میں دین آنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. ایسی محنت کرو اور ایسی دعوت سیکھو کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں دین آوے. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے، یہ کام دیا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بنانا اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنا. اس سے راستے کھل جائیں گے دین پر چلنے کے. محنت کرنے سے دین کے راستے کھل جائیں گے. ہاں محنت نہیں ہوتی تو وہ راستے ہی بند ہو جاتے ہیں. کیسے چلے گا؟ جہالت چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو گیا تو اندھیرے میں راستہ نہیں معلوم ہوتا. ایسے دین کی محنت ہوتی ہے، اندھیرے ہو جاتے ہیں زندگی کے شعبوں میں، جن شعبوں میں دین نہیں ہوتا. اور جب محنت ہوگی تو ان شعبوں میں دین پہنچ جائے گا، روشنی آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ محنت کی وجہ سے ان عملوں پر زندگی ڈالے گا جو عمل آدمی کو جنت میں لے جانے والے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت سے محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. سبل سے مراد اعمال جنت ہے کہ اللہ ان عملوں پر زندگی ڈالے گا محنت کی وجہ سے جو عمل ان کو جنت میں لے جائے. اور جنت میں جانا یہ اصلی کامیابی ہے. اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر ہر شعبے والا دھوکے میں ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہوا کامیاب. اور یہ نہیں ہے تو کہ دنیا کا سارا سامان اپنی کثرت کے باوجود دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا آتا ہے. جب تک دھوکہ نہیں کھلتا آدمی پچھتاتا نہیں ہے. دھوکہ کھلنے کے بعد دھوکے کی علامت ہی ہے کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کے کھلنے کے بعد پچھتاوا ہو جائے کہ وہ میں نے تو یہ کر دیا، مجھے تو یہ کرنا تھا. کہ ٹکٹ لینے کے لیے 50 روپے کا نوٹ دینا تھا، میں نے تو 500 کا دے دیا اور باقی پیسے بھی واپس نہیں لیے. اب گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی جلدی، اب یاد رکھو کہ اب اس کو پچھتاوا ہوگا. ٹھیک ہے کہ مجھے دھوکہ ہو گیا کہ جو نہیں لینا تھا وہ دے دیا، جو لینا تھا وہ نہیں لیا. یہی حال کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کہ دھوکے کا سامان یہی ہے کہ دنیا سے آخرت بنانی تھی وہ نہیں بنائی، اب دنیا چھوٹ گئی آخرت بنی نہیں، اب دھوکہ کھولا تو پچھتاوا ہوتا ہے.
حدیث میں ہے ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا. صحابہ نے پوچھا اچھے لوگ ہوں گے ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ فرمایا ان کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت نفع ملتا تھا, یہاں تو کروڑوں کے حساب سے ملتا تھا, ہم نے کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو اللہ بہت دیتا ہے. تو ان کو تو اس کا پچھتاوا ہوگا ہم نے زیادہ کیوں نہیں کیا. جس نے نہیں کیا اس کا پچھتاوا تو ہے. اس لیے دوستو اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ آخرت کی زندگی بنائی ہے, اس کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے, اس کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے لیے ہم کو دین دیا ہے اور دین کے کام دیے ہیں. دین اور دین کے کام, دین اور دین کی محنت, یہ دونوں جمع ہوتی ہیں تو اصل کامیابی ملتی ہے. اس لیے اس امت پر اللہ نے اپنی ذاتی زندگی کا دین بھی لازم کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں دین کا پابند بنے, اور اجتماعی زندگی میں ہر ایک آدمی اپنے دین کا مددگار بنے کہ میں اپنے دین کی مدد کروں, میں اپنے دین کو پانی دوں تاکہ دین میں تازگی آ جائے. نصرت سے دین میں تازگی آتی ہے. جو مٹی ہوئی چیزیں تھی دین کی وہ زندہ ہو جاتی ہے. جب پانی برسنے سے ہر چیز اگ جاتی ہے. نصرت پانی کی طرح سے کہ دین کو پانی ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصرت کا حکم دیا ہے اور نصرت پر اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اپنے اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہے, اور اللہ مدد نہ کرے تو تمہارا کوئی مددگار نہیں, اور اللہ مدد کرے تو تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو یہ کام دیا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی طرف متوجہ کیا ہے. ہاں بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے آپ کے دلوں کو اس کام کی طرف متوجہ کیا, مائل کیا ہے, اس کی رغبت پیدا کی. اب آگے کہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, اس میں ترقی کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے بڑھنے کا حکم ہے کہ آگے بڑھو, سبقت کرو, جلدی کرو, آج کل پر مت ڈالو. یہ متا ہے, حکم ہے کہ آج کل مت ڈالو. شیطان اس کا ابھی نہیں بعد میں, اور پھر اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, موقع بھی نکل جاتا ہے. کبھی زندگی ساتھ نہیں دیتی, آدمی مر جاتا ہے, اور کبھی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے کاموں میں سبقت کرو, آگے بڑھو, آج کل پر نہ ٹالو, کل کی کوئی خبر نہیں ہے. ہاں اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور سارے عالم کی نیت کر کے اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا ہے. جہاں تک ہماری محنت پہنچے گی وہ تو پہنچے گی, جہاں ہماری محنت نہیں پہنچے گی وہاں اللہ کی مدد ہوگی. جہاں ہماری محنت نہیں پہنچ سکتی وہاں آگے اللہ کی مدد ہے. وہی کہا کہ تم مدد کرو گے آگے اللہ تمہاری مدد کرے. اس کے لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس کو انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں. تو اب جو ذمہ داریاں آپ کو دی جائے, جو تقاضے دیے جائیں اس کو اوڑھنا ہے, اسے پورا کرنا ہے, اور سارے عالم کو اپنی اس محنت کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا ہے تاکہ عالم کا شر مٹے اور عالم میں خیر وجود میں آؤ. صرف نام لکھانے والے کھڑے ہوں, باقی بیٹھے رہیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. ابھی